السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی کہانی کا جو نام ہے وہ یہ ہے کہ خالی بینچ۔ کہانی بہت مختلف ہے، آخر تک سننا۔ اس کا آخر ایسا ہے کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شہر کے ایک بڑا سا پارک تھا۔ یہ شہر میں ایک بڑا سا پارک تھا، اس میں ایک بینچ لگی ہوئی تھی۔ صحیح ہے، اور بھی بہت ساری بینچیں تھیں، لیکن ایک خاص بینچ تھی۔ اس کی ایک خاصیت تھی، اور بہت عام سی بینچ تھی، عام سی سادی سی لکڑی کی بینچ، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر شام ایک آدمی اس کے اوپر آ کے بیٹھتا تھا۔ ہر شام۔ اس کا نام تھا حارث، اور کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، یعنی 1 گھنٹے کے لیے وہ آ کے بیٹھتا تھا۔ نہ موبائل، نہ کسی سے بات، نہ کسی اور کام میں، صرف آ کے بیٹھتا اور بس سامنے دیکھتا رہتا تھا۔ تو کچھ دنوں میں جو ہے نا، لوگوں نے پھر وہ جو پارک میں آنے والے لوگ تھے، انہوں نے نوٹس کیا اس چیز کو کہ کیوں یعنی اس طرح بیٹھے رہتا ہے، روزانہ ایک ہی ٹائم پہ 1 گھنٹے کے لیے آتا، اور نہ کوئی موبائل چلاتا، نہ کچھ اس میں مصروفیت رکھتا، نہ کچھ کرتا، صرف اور صرف کیا کرتا کہ بیٹھا رہتا بس، اور بس دیکھتا رہتا۔ تو جو پارک میں آنے والے دوسرے لوگ تھے، وہ سمجھے کہ شاید یہ جو ہے نا اکیلا آدمی ہے، یا کوئی یہ کہنے لگا کہ بھائی یہ تو شاعر واعر لگ رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی وہی طرح سوچتے ہیں، یا پھر کوئی سوچتا ہے، کوئی کہنے لگا کہ یار یہ پتہ نہیں شاید دماغی توازن تھوڑا سا ویسا اس کا۔ تو اس طرح تو ہر شام جو ہے وہ اس طرح آ کے بیٹھتا، لیکن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیوں بیٹھتا ہے، لیکن اصل وجہ کسی کو بھی نہیں پتا تھی کہ یہ آ کے کیوں بیٹھتا ہے۔ ایک دن اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اور وہ پوچھتا کہ انکل آپ یہاں پر ہر روز اکیلے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے حارث کہ میں اکیلا نہیں بیٹھا ہوتا۔ وہ بچہ حیران ہو گیا، پھر کون ہوتا آپ کے ساتھ، ایسے پوچھا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں جو بینچ کا جو خالی حصہ تھا اس کی طرف دیکھ کے بولتا ہے کہ یہاں میری ماں بیٹھتی تھی۔ بچوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا ہے، تو اس نے پھر آہستہ سے بولنا شروع کیا، آہستہ حارث نے، کہ یہاں جب میں چھوٹا تھا نا، تو میری ماں اور میں روزانہ اسی پارک میں آتے تھے، اور اسی بینچ پہ آ کے بیٹھتے تھے، اور اسی وقت آ کے بیٹھتے تھے۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، مجھے کہانی سناتی تھی، اور ہم بیٹھ کے یہیں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور وقت گزارتے تھے۔ اور ایک بات وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ حارث اپنی زندگی میں اتنے مصروف نہ ہو جانا کہ اپنے لوگوں کے لیے وقت ہی نہ نکال سکو۔ پھر وقت گزرتا گیا، اور وہ حارث بڑا ہو گیا، اور اس میں اب اپنی پڑھائی، کاروبار، زندگی میں لگ گیا، اور جاب واب میں لگ گیا۔ تو اب ماں کی کال آتی تو کیا کہتا، ماں ابھی میٹنگ میں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ پھر ماں کبھی پوچھتی کہ بیٹا کبھی پارک چلیں، تو وہ ہنس کر کہتا کہ امی اب میں بچہ تھوڑی رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ کال آئی، پھر ایک دن ایسا ہوا، وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن ایسا ہوا ماں بیمار رہنے لگی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بھائی کال آئی، اور اس کو پتہ چلا کہ بھائی ماں تو ہاسپٹل میں ہے۔ تو وہ بھاگا گیا، لیکن جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو وہ بہت دیر ہو چکی تھی، اور وہ یعنی اس کی ماں گزر گئی۔ اس کو بڑا افسوس ہوا، بہت جو ہے نا اس کو بہت زیادہ غم ہوا کہ کاش میں جو ہے نا ماں سے بات کر لیتا، ماں کے پاس ہی لیتا۔ اس کے بعد وہ پہلی بار وہ یعنی پھر وہ اس کے بعد شام میں پارک گیا، اور اسی بینچ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تب اس کو جا کے سمجھ میں آیا کہ ماں کو پارک نہیں چاہیے تھا، بلکہ ماں کو میرا وقت چاہیے تھا۔ اب وہ روزانہ شام کے ٹائم پہ وہ اسی پارک میں آتا، اسی بینچ پہ آ کے بیٹھ جاتا، اور وہ وقت گزارتا۔ اسی طرح روزانہ آتا۔ کوئی اگر پوچھتا اس سے کہ بھائی آپ کیوں آتے ہو، کیا کرتے ہو، کیوں آتے ہو، تو وہ بتاتا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ آتا ہوں۔
اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے آتا ہوں. تو وہ ایک دن کیا ہوا، ایک دن دوبارہ وہی بچہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ انکل آپ کو یہاں بیٹھ کے کیا ملتا ہے. تو اس نے کہا، اس کی آنکھوں میں نا نمی آ گئی، آنسو آ گئے اس کی آنکھوں میں. اس نے کہا کہ ایک سبق ملتا ہے اور پچھتاوا ہوتا ہے، پچھتاوا اور ایک سبق ملتا ہے. سبق کیا ملتا ہے وہ بھی اس کہانی کا مورل آف دا اسٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یعنی زندگی میں مصروف ہونا سب سے بڑی غلطی نہیں ہے. یعنی زندگی میں مصروف زندگی گزارنا یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ سمجھ لینا، زندگی میں ہمارا یہ سمجھ لینا کہ لوگ ہمیشہ ہمارے لیے موجود رہیں گے، یہ غلطی ہے سب سے بڑی. تو یاد رکھو کہ لوگ پیسہ دوبارہ مل سکتا ہے، موقع بھی دوبارہ مل سکتا ہے، اور ہر چیز جو ہے نا، جو چیز پیسہ ہو گیا، جاب وغیرہ ہو گئی، مصروفیات ہو گئی، ایسی چیزیں دوبارہ مل سکتی ہیں. لیکن ماں باپ، کچھ لوگ اور کچھ رشتہ دار دوبارہ نہیں مل سکتے. تو اگر آج تمہارے پاس وقت ہے تو اس کو سوشل میڈیا پر ضائع کرنے کے بجائے کسی اپنے کے ساتھ گزارو، کیونکہ کبھی وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے پاس وقت تو بہت ہوگا لیکن تمہارے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.